بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اظہر نیاز، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کا جسے ہم کہتے ہیں لائیو ود اظہر نیاز۔ آج عرفان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، کہیں رش میں پھنس گئے ہیں، تو ہم انتظار کر رہے تھے لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ لیٹ سی، بات شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا تھا کہ کچھ ریڈیو کے حوالے سے بات کی جائے، ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے بات کی جائے، کچھ آواز کی دنیا کی بات کی جائے، اور ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم۔ تو یہ ہوا کے دوش پر جو آواز آپ تک پہنچتی ہے اسے ہم ریڈیو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، زندگی میں کبھی بھی آواز میرا مسئلہ نہیں رہی، میری آواز بہت ہی بری تھی اور بچپن میں مجھے گانے کا بھی شوق تھا، یعنی شاید اسی وجہ سے ہوگا کہ آواز بری تھی۔ اور ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ جا کے ایک میوزک اکیڈمی میں داخلہ بھی لے لیا۔ اچھا، پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے مہدی حسن کی فیملی تھی جو وہاں رحیم یار خان میں آباد تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جناب ایک رجسٹر مجھے کھول کے دکھایا کہ دیکھیں یہ لوگ ہمارے شاگردوں میں شامل ہیں جو اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے، تو آپ تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے۔ اور میں نے جو ہے وہاں سے اس کو میوزک سیکھنا شروع کیا۔ کئی دن تک میں سرگم سیکھتا رہا، سارے گاما پا دھا نی سا پہ لگا رہا۔ لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ یار میں کس کام میں پھنس گیا ہوں، تو چھوڑو اس کو، برا گانے سے بہتر ہے کہ اچھا گانا سنا جائے۔ اور آج مجھے جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ بڑا اچھا یاد آتا ہے۔ شعیب منصور صاحب جو ہمارے کلیگ، دوست، بڑے گرو، انہیں بھی گانے کا شوق تھا، وہ باقاعدہ سنگر تھے ریڈیو پاکستان لاہور میں۔ اور جو ہے وہ ایک مرتبہ کہیں آواز آئی ان کو کسی کے گانے کی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون گا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ مہدی حسن گا رہا ہے۔ تو شیخ منصور صاحب کہنے لگے کہ یار اگر گانا چاہیے آدمی کو تو مہدی حسن کی طرح گانا چاہیے، نہیں تو نہیں گانا چاہیے۔ اور سننے میں یہ آیا کہ اس کے بعد سے انہوں نے اس کام کے لیے ریڈیو پاکستان نہیں گئے، گانا مطلب چھوڑ دیا انہوں نے۔ آواز جو ہے آدمی کو متاثر تو کرتی ہے، لیکن ہمیں شاید تصویر زیادہ متاثر کرتی ہے، خوبصورت چہرے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ لیکن میں جب اپنے دیکھتا ہوں تو مجھے بھی وہ فلمیں ہی پسند ہوتی تھیں جن کی ہیرو کی آواز اچھی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر محمد علی، طلعت حسین، قاضی واجد، وحید مراد، ندیم، یہ اور اس طرح سے انڈیا کے جو لوگ تھے مجھے وہ پسند تھے۔ نصیر الدین، اوم پوری، جن کی شکلیں ایسی خوبصورت نہیں تھیں، سمارٹ، لیکن آواز رانا پاٹیکر اینڈ سو آن۔ اور مجھے وہ بہت ہی برے لگتے تھے ہیرو جو کہ جن کی شکلیں تو لڑکیوں کی طرح ہوں اور آوازیں اور بھی بری ہوں۔ تو لیکن میں نے یہ کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ شاید ریڈیو پاکستان میری زندگی میں اتنا حصہ بن جائے گا۔ لیکن بہرحال میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا اور یہیں اسلام آباد میں ہمیں 6 مہینے کی ٹریننگ پہ بھیج دیا گیا۔ اچھا، وہ 6 مہینے میرے جو میں اکیڈمی میں گزارتا تھا وہ تو بڑے اچھے ہوتے تھے، مزے کے ہوتے تھے، کیونکہ اظہار کاظمی صاحب ہوتے تھے اور ضمیر صاحب ہوتے تھے اور نکی صاحب ہوتے تھے۔ تو اس طرح کئی ایک لوگ ایسے تھے جو کہ ہماری زندگی میں وہاں آئے اور ان سے ہم نے بہت سیکھا۔ اور وہ سارے آواز کے بادشاہ تھے، جب وہ بیٹھتے تھے تو آدمی سوچتا تھا کہ یار یہ، حالانکہ وہ ریڈیو پڑھا رہے ہوتے تھے، تو آدمی سوچتا کہ اچھا یا یہ اظہار کاظمی صاحب ہیں، وہ بات کرتے رہیں اور میں جو ہوں وہ سنتا رہوں۔ لیکن آہستہ 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 جو ہے وہ آواز جو ہے میری زندگی کا اپنا حصہ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 6 مہینے ہم نے اکیڈمی میں گزارے وہ بڑے مزے کے تھے۔ ہم نے ساؤنڈ پروفنگ سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم نے سیکھی وہاں، کہ وہ بہت انجوائے کیا ہم نے اس اکیڈمی کے دور کو، بہت انجوائے کیا۔ اور لیکن اسلام آباد جو ہے اس وقت بہت ہی برا لگتا تھا مجھے، اور
لیکن ہوا یہ کہ جب بلکہ ریڈیو پاکستان سے مجھے کہا گیا کہ جی اچھا آپ کون سے اسٹیشن پہ جانا چاہیں گے، تو میں نے کہا کہ یار اسلام آباد کے علاوہ مجھے کہیں بھی بھیج دیں. مطلب اتنا اسلام آباد برا لگتا تھا، کیونکہ یہ اس میں کچھ لائف ہی نہیں تھی، زندگی نہیں تھی. السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ واجد صاحب آپ بھی توجہ فرمائیں، بٹی صاحب تشریف لے آئے. میں نے ابھی اعلان کیا تھا کہ رش میں پھنسے ہوئے ہیں، آ جائیں گے، امید تو یہ تھی مجھے. اور آج تو لگتا ہے کہ آپ میزبان ہو گئے اور میں مہمان. چلے آج ایسے. اچھا آج میں نے موضوع جو ہے وہ اسی کا انتخاب کیا ہے جو ہم دونوں کا مشترکہ موضوع ہے، اور وہ ہے ریڈیو پروڈکشن. تو میں نے کچھ ریڈیو پہ بات شروع کی تھی. آپ بھی یہاں ریڈیو پروڈکشن پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، اور دونوں کی زندگیوں میں پتہ نہیں یہ آ گیا ہے، آواز جو ہے وہ آ گئی ہے. آپ مارشل آرٹ کے ایکسپرٹ ہیں، میں پتہ نہیں کسی چیز کا بھی نہیں ہوں، لیکن آہستہ آہستہ ہم دونوں کی زندگیوں میں ریڈیو آ گیا ہے. تو آج میں ابھی بات کر رہا تھا اکیڈمی کی، کہ اکیڈمی میں جو ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی ہے یہاں اسلام آباد میں، جو 6 مہینے میں نے گزارے، اس سے میں نے کیا سیکھا اور کس طرح لوگوں سے بات کرنا. 6 مہینے میں ہم نے بے شمار چیزیں سیکھی اس سے، ہے نا. اور آہستہ 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 ریڈیو جو ہے وہ ایک ایسا اس کی اپنی پرسنالٹی جو تھی ہمارے دوستوں میں شامل ہو گیا. صحیح ہے نا. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ریڈیو کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، تو وہ پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے دوستوں میں شامل ہو گئی، اور پھر اس طرح ہی کے دوست ہمارے گرد آنا شروع ہو گئے جن کا تعلق جو ہے وہ ریڈیو سے تھا. اور وہاں کے جو لوگ ہمیں یہ پڑھانے والے تھے، جو بھی تھے، خاص طور پر میں اظہار کاظمی صاحب کا نام لیتا ہوں، وہ میرے اتنے دوستوں میں شریک ہو گئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وائس آف امریکہ نے مجھے فون کیا کہ یار آپ کے استاد تھے. میں نے کہا دوست تھے، میں نے کہا جی ہمارے استاد تھے. کہنے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، ہم اس وقت ان کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور ہم اس میں شریک ہیں، اور ہم لوگ دوسرے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اٹس گریٹ آنر فار می کہ میں نے اس پہ اظہار صاحب پہ اس وقت بات کی. اور میں چونکہ بہت ہی گداز دل کا آدمی ہوں، تو میرے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جس سے آپ نے سیکھا، جو آپ کے گرو ہوں، جو آپ کے استاد ہوں، آپ کے بڑے ہوں، جن کا آپ احترام کرتے ہوں. تو وہ اظہار صاحب جو تھے وہ کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل گئے. بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ آدمی اس میں بس پھنس جاتا تھا، کہ آدمی آنکھیں بند کرے اور اظہار صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں. تو وہاں سے ہم نے سیکھنا شروع کیا کہ لفظ جو ہے وہ کس طرح سے بنتے ہیں، اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. تو آپ بھی آج کل ریڈیو پڑھاتے ہیں، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اینکر بن جاؤں تو آپ کو کیا مسائل ہوتے ہیں ریڈیو پڑھانے کے، یا کیا کس طرح سے کن موضوعات کو آپ کی پسند کا موضوع کیا ہے، پھر میں اپنی پسند کے موضوع پہ بات کروں. میرے خیال میں سر ریڈیو جو ہے پڑھانے میں جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اردو زبان کے طور پہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ڈکلائننگ ایک سٹیج ہے، جو ہم نئی جنریشن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ چونکہ 8-9 سال سے میں بھی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، کہ اردو لکھنے کا رواج تو بالکل ہی ختم ہو گیا. اور ہمارے ہاں جو طلباء طالبات یہاں پہ آتے ہیں تو وہ رومن میں لکھتے ہیں. آپ جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ان کو، تو وہ آپ اردو بول رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو رومن میں جو ہے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک بڑا لطیفہ ہوا ہمارے کل اشفاق صاحب کے ساتھ کہ ان کا اردو کا پیپر انگلش میں اٹیمپٹ ہوا ہے. تو ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سر. یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے خاص طور پہ، اس میں ہمیں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو اپنی قومی زبان ہے اس پہ لے کے آیا جائے طلباء و طالبات کو، کہ اس کی جو بھی ویلیو ہے. اچھا میرے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، خلق الانسان، سب سے پہلا کہ انسان کی جو تخلیق ہے نا، سب سے بڑی نعمت اگر ترتیب سے ہم دیکھیں تو، اور اس کی ویری نیکسٹ جو آیت ہے سر، وہ بڑا سوچنے میں مجبور کرتی ہے. وہ ہے علمہ البیان، کہ ہم نے اس کو بیان کرنے کی، بولنے کی طاقت دی. اور یہی ریڈیو ہے، یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں بولنا، الفاظ کا چناؤ، گفتگو کا طریقہ، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے آداب. تو میرا بھی آپ سمجھیں کہ پسندیدہ جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، اور میں بھی سیکھنے کے مرحلے میں ہوں.
اس سے پہلے رفا ریڈیو جوائن کرنے سے پہلے میرا کوئی ریڈیو کا پرائر ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ یہیں پہ آ کے سب سیکھا ہے. اور آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی گرومنگ بھی کرتے ہیں، ساتھ جب پڑھاتے ہیں تو وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو سیکھنے میں مدد دیتا ہے. آپ کو پتہ آپ نے پڑھانا ہے تو آپ کو خود پہلے پریپیئر ہونا ہے اس کے لیے. صحیح بات ہے سر. اچھا، میں جیسے بھی کہا تھا کہ چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. اب میں آتا ہوں اپنے پسند کے موضوع کے اوپر کہ جی میرا ریڈیو میں جو ہے وہ پسند کا موضوع کیا ہے بات کرنے میں کے حوالے سے، وہ ہے وہی بیان. صحیح. لیکن میں اس کو وائس ایکٹنگ کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا کہ جی ریڈیو جو ہے وہ وائس ایکٹنگ کا نام ہے، اور مجھے پڑھاتے ہوئے بات کرتے ہوئے وائس ایکٹنگ پہ بہت اچھا لگتا ہے. خاص طور پر میں اپنی کلاس میں ایک ڈاکومنٹری ضرور دکھاتا ہوں. جی. اچھا، ہم نے بھی جب اکیڈمی میں سیکھنا شروع کیا تو ہمیں یعنی ٹریننگ میں مختلف ڈاکومنٹری دکھائی جاتی تھی، اور اس طرح سے جیسے ایک مرتبہ میں انٹرویو ٹیکنیک پہ ایک ریفریشر کورس کرنے گیا اکیڈمی میں، وہ 10 دن کا کورس تھا. تو 10 دن ہم نے انٹرویو پہ بات کی. ٹھیک. اور وہ 10 دنوں میں سے 3 دن ہم نے پہلے سوال پہ بات کی کہ جی پہلا سوال کسی انٹرویو میں کیا ہونا چاہیے. بالکل. اور میں جو ڈاکومنٹری دکھاتا ہوں وائس ایکٹنگ کے والے، اس کا نام ہے آئی نو دیٹ وائس. اچھا، آئی نو دیٹ وائس. آئی نو دیٹ وائس، مطلب آئی نو، یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ارے یار میں تو اس کو جانتا ہوں. جو آواز سنتے ہی آپ لگتا ہے کہ یار یہ ہے نا. جیسے ہم سنتے ہی کہتے تھے کہ یار یہ تو نور جہاں ہے، یہ تو ہوں. اچھا، لیکن اینیمیشن میں جب کوئی آدمی ٹام اینڈ جیری کے پیچھے بول رہا ہے، اس کو سنتے ہی آپ کہتے اوے آئی نو دیٹ کہ یہ تو فلاں آدمی کی آواز ہے. حالانکہ وہ تو وہ ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے اسی کے اوپر کہ میں آئی نو دیٹ وائس کے اس کے حوالے سے، اور بہت ہی زبردست ہے. اچھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ ڈبنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک آپ کی ویژول ایکسپریشن آپ کی آواز کے ساتھ نہیں بات کر رہے چل رہے ہوتے تو آپ کی آواز میں بھی وہ بات نہیں بنتی. بالکل. یہ تو بیسک اصول ہے. وہاں پھر وہ بتایا کہ کس طرح سے مختلف لوگ ہیں جو آتے ہیں کہ اچھا جی پانی کا گلاس لے کر آؤ یار، پانی کا گلاس لائے، بیٹھ کے پھر اس کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا، پھر تھوڑا سا اپنے اس کو کیا، بالوں کو تھوڑا سا سو کیا، تھوڑا سا اپنے جبڑے وبڑے جو ہے اس کو ٹھیک کیے، اور پھر جو بولیں گے اوکے جی میں ہوں اظہر نیاز، آپ سن رہے ہیں FM 102.2. آج ہمارا موضوع ہے عرفان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک جو اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جو ساتھ چلتے ہیں نا، تو آپ کا جیسچر، پوسچر، ایکسپریشنز، یہ سارے مل کے لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کی محنت ہے ساری ایکٹنگ کی، وہ ساری کی ساری اس وقت اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. بالکل سر. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ ویژول ایکٹنگ سے زیادہ چیلنجنگ ہے کہ آپ نے اپنے سارے تاثرات صرف آواز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کو، لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کے آواز سے اندازہ لگائیں گے کہ آپ اس وقت خوشی کے موڈ میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، کیا کیفیت ہے. وہ سارے تاثرات آپ کو آواز میں شفٹ کرنے ہوتے ہیں. اور جو ویژول ایکٹنگ تو آسان ہے، آپ کے فیشل ایکسپریشنز ہیں، آپ کے جیسچرز ہیں، نہ بھی ہو تو میک اپ اچھا ہو تو چل جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، آواز میں جو جن چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے، اس میں ہوتا ہے کہ یہ آواز کی کچھ اپنی خوبیاں ہوتی ہیں جو کچھ تو خدا داد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آدمی خود سے کر سکتا ہے، ڈیولپ بنا کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، آج کے موضوع کو میں نے اس لیے بھی انتخاب کیا کہ ہمارے جو نئے بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریڈیو کچھ بھی نہیں ہے. ریڈیو کیا ہے جی؟ اصل تو فلم ہے، مطلب فلم سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے. صحیح. اور ٹیلی ویژن بھی اس پہ ٹھیک ہے جی، اٹس اوکے یو نو، بٹ دا فلم، دا بگ اسکرین، ہے نا. اچھا، لیکن دنیا میں بے شمار ریڈیو آج بھی ہیں جن کے جو اونر ہیں، جن کے جو اینکر ہیں، انہوں نے آج کل اینکر جو ہے وہ خود ہی اپنے ریڈیو کا اونر بھی ہوتا ہے. صحیح. وہ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں، اور ان کے جو شوز ہیں یا پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ پاپولر لائک اینی تھنگ، ہے نا. بے شمار جاپانیوں کو دیکھا جو بلاگ، جس کو بلاگ کہتے ہیں، ہے نا. صحیح. بلاگر جو ہیں وہ ہے، اور وہ صرف اپنے صبح مارننگ کی شو پہ جاتے ہیں اور آ کے کچھ چیزوں کو لکھ دیتے ہیں، کچھ وہیں سے شیئر کر دیتے ہیں اور لاکھوں ڈالر کماتے ہیں. صحیح. اچھا، اسی طرح سے ہم اگر چاہیں، ہماری نئی نسل چاہے تو وہ اپنے ریڈیو اسٹیشن، اپنے بلاگر، اپنے پوڈ کاسٹ، اپنے سے
ارن کر سکتی ہے. مطلب میں ارن کرنے کو اتنا برا نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں کہ یہ طاقتور مومن جو ہے وہ دونوں طرح سے اس کو طاقتور ہونا چاہیے. اسے مالی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے, اسے جسمانی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے, اسے روحانی طور پہ بھی طاقتور ہونا چاہیے. آواز کی دنیا میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آواز کی کوالٹی جو ہے نا وہ کیا ہے نا. آواز اس میں ہے نا, آپ کی آواز بیس میں ہے, بیس میں نہیں ہے, پیناسونک ہے, نیچے ہے, کس طرح سے ہے, اس کا پچ کیا ہے نا اس آواز کو. اچھا, اب آواز کی خوبیوں میں مردانہ آواز میں ہم سمجھیں کہ یار اگر بیس میں ہے تو زیادہ مناسب سمجھی جاتی ہے نا. یہ ریڈیو پاکستان ہے, پرانے زمانے میں بہت ہے جی, طلعت حسین, ہاں مطلب جو ہمارے پہلے جس نے پہلا اعلان کیا تھا یہ ریڈیو پاکستان ہے, طارق عزیز صاحب ہوتے تھے نا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بڑا آواز تھی نا, اور اس کو اچھا بھی سمجھا جاتا تھا. اچھا, آج کل جو ہے تیز بولنے کو شاید اچھا سمجھتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ایک آدمی جو ہے بغیر سانس لیے کتنا بول سکتا ہے, اس کو آواز کو جو ہے ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ کوالٹی تو یعنی اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو ہوتی ہے نا جی زنانہ آواز, فیمیل وائس ہے نا, اس میں اگر ذرا سا ٹچ ہسکی سا ہو اور مردانہ ٹچ ہو تو ریڈیو میں اور فلم میں اس آواز کو اچھا سمجھا جاتا ہے, بالکل ہے نا. اور اگر مردانوں میں اب تھوڑا سا ٹچ وہ ہو جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں یار اٹس گڈ, ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ فلم میں ابھی بات کر رہا تھا, نانا پاٹیکر ہیں, امیتابھ بچن ہیں, قاضی واجد ہمارے, طلعت حسین, محمد علی, وحید مراد, یہ آواز کی اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت کی, آواز ان کی اچھی تھی. اور آج بھی انڈیا کے بے شمار, خاص طور پر مجھے نصیر الدین پسند ہیں, اوم پوری پسند ہیں, نانا پاٹیکر, یہ آواز جو ہے ان کا استعمال جو ہے وہ جو ہے. اچھا, دوسرا ہوتا ہے کہ کیا آواز کو اپنے طور پر کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو کیا جا سکتا ہے. اچھا ہے نا, آواز اس کی مختلف ایکسرسائز ہیں کہ آپ جو ہے یوگا میں بھی موجود ہیں, ہمارے اس میں بھی موجود ہیں کہ آپ صبح جو ہے جا کر سبزے کی طرف منہ کر کے, درختوں کی طرف وہ کر کے سانس کھینچیں اپنے اندر, اس کو کچھ دیر تک رکھیں اور پھر اس کو باہر نکال دیں. اس کو 10 مرتبہ, اتنا سانس نہ کھینچیں کہ پھر دوسرا سانس نہ آئے, ہے نا. لیکن یہ کہ جہاں تک بھی ہو پہلے کم کریں پھر. اچھا, اچھی صحت ایک براڈ کاسٹر کے لیے بڑی ضروری ہے, بالکل, کہ اچھی صحت ہوگی, چہرہ روشن ہوگا تو آپ کا ایکسپریشن یہ وہ آواز بھی ٹھیک ہوگی. آواز کا بہت سارا تعلق آپ کے پھیپھڑوں سے ہے, اس لیے اس کو ریفریش ایئر جو ہے وہ اسے ضرور ملنی چاہیے. بالکل, ایک تو کام یہ کریں. اچھا, جب آپ کی صحت اچھی ہوگی, پھیپھڑے اچھے ہوں گے, گلا اچھا. میں نے دیکھا عابدہ پروین کو, عابدہ پروین ایک گول بوتل جو ہے اپنے ساتھ رکھتی تھی, شیشے کی گول, اس میں اندر گرم پانی. اچھا دیکھیں, وہ ہوتی ہے جیسے واٹر بوٹل ہوتی ہیں جس میں گرم پانی ڈال کے ٹکور وکور کرنے کے کام کرتی ہیں. وہ گلے کی ٹکور نہیں کر سکتی, وہ پلاسٹک والی بوتل. تو وہ کیا کرتی تھی, ایک بالکل گلائی کی بڑی خوبصورت بوتل جس کی گلائی میں مل جاتی ہے, وہ اس نے لے کے رکھی ہوئی ہوتی تھی, اور اس میں اندر پانی گرم بھرتی اور اس سے جو ہے وہ اپنے گلے کو اس طرح روکو کر رہی ہوتی. تو وہ پانی جو اچار نہیں کھانا, دوسری چیزیں نہیں کھانا, تو وہ کرنا, اور گلے کو سودنگ کرنے کے لیے گرم پانی کے سے, تاکہ وہ کافی دیر تک اس کو رہے. تو اس نے ایک نیا اپنا طریقہ ایجاد کیا ہوا تھا کہ گرم شیشے کی بوتل جو ہے آپ کے اس کو کر سکیں. تو یو کین ہاں ٹرائی اٹ, کہ اپنے گلے کو اگر آپ اچھے کرتے ہیں تو اس کا. دوسرا جو ہے, جو میوزک ہی سے میں نے سیکھا کہ آپ کے ہر جو آواز ہوتی ہے اس کا اپنا ایک سا ہوتا ہے. سا, اچھا, سا سے مراد یہ ہے وہ سا وہی ہے جو آپ سا رے گا ما پا دھا نی کہتے ہیں نا, پھر آگے سا پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ 4 آکٹیو ہوتے ہیں, ہے نا. ایک جو باجا ہوتا ہے یا پیانو ہوتا ہے یا سنتھسائزر ہوتا ہے یا جو ہے نا, اس کے 4 آکٹیو ہوتی ہیں, جسے ہم دیسی پنجابی زبان میں کالا بھی کہتے ہیں. جی وہ پہلے کالے پہ گاتا ہے, وہ دوسرے کالے پہ گاتا ہے, تو وہ آکٹیو, کہ وہ پہلے آکٹیو 8 وائٹ نوٹ ہوتے ہیں اور 5 بلیک نوٹ ہوتے ہیں. تو مل کر ایک اردو میں اس کے لیے سبتک بھی کہا جاتا ہے. سبتک ہو گیا, کیونکہ میں نے پنجابی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میوزک سیکھا تو اس کو کالا کہتے ہیں. جی پہلے کالے پہ گاتا ہے, دوسرے کالا, تیسرا کالا, چوتھا سبتک ہو گیا, اور آکٹیو ہو گیا. صحیح, کہ جی پہلا فرسٹ آکٹیو یہ. اچھا, اب
جو پہلا سا ہوتا ہے جی لیفٹ ایکسٹریم جو ہے وہ سب سے بھاری آواز ہوتی ہے. سو اچھا وہ ایسی آواز شاید ہی کسی اس کی ہوتی اس لیے عام طور پر سیکنڈ سب تک جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری آپ کی دوسری عام طور پہ آوازیں جو ہیں وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کو پہلے تو یہ سوچنا کہ آپ کی آواز جو ہے اس کا سا کدھر ہے. ایون اینکر کو بھی، گانے والے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو مہدی حسن کی مثال دوں، اگر مہدی حسن صاحب کی اپنی آواز جو تھی وہ بہت ہی بری تھی ماشاءاللہ، بات کرنے میں بہت، وہ کسی اور ساکھ پہ تھا. گیلانی صاحب ہمارے ریڈیو کے میوزک کے پروڈیوسر ہوتے تھے جنہوں نے مہدی حسن صاحب کی بہت گرومنگ کی اور اس کو بتایا. انہوں نے اس کو بتایا کہ آپ اپنی آواز کا جو چوڑی ہے اس کو پہ بات کرتے ہو، اس کو نیچے لے کے آؤ، سا 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 یہاں لے کے آؤ. ہاں یہ ٹھیک ہے. مہدی حسن کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کے گلے کی جو چوڑی تھی اس کو فٹ کیا کہ اگر یہاں سے گاؤ گے تو تم ٹھیک رہو گے. مہدی حسن کا کمال یہ ہے کہ اس نے ساری عمر اس وہاں سے گایا. جب وہ بات کرتا تھا، میں نے کئی مرتبہ اس سے بات کی، تو اس کی آواز بھاری ہوتی تھی. عذر صاحب وہ میرا چیک بن گیا ہوگا، ذرا سا دیکھیے گا، اس طرح کر کے بات. لیکن وہ جب گاتا تھا تو پھر اس کے گلے سے بھگوان بولتا تھا. وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنا سا گیلانی صاحب کے، سلیم گیلانی صاحب، سلیم ان کی نعت کا مجموعہ بھی ہے ایک بڑا اچھا، گیلانی صاحب کا نعت لکھتے تھے اور بہت خوبصورت. انہوں نے اس کو کہا یار ادھر رکھنا ہے آپ نے، ہے نا. تو آدمی جو ہے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بھئی وہیں سے گائے، ہے نا، وہیں سے بات کرے. لیکن اگر نہیں تو پھر کسی ساتھ پوچھ لے، بیٹھ کے دیکھے کہ اچھا میری آواز جو ہے وہ سا ہے، سا رے گا ما پا نی، کدھر کہاں تک میں جا سکتا ہوں. اچھا، اور اس سا کی پریکٹس کرے. سا طے کر لیا کہ اچھا میں سا یہاں ہوں، سا 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 کہاں، پھر اس کو سانس اندر لے لے اور اس کو ایک مینٹین کرے. سا چلو چھوڑ دیتے. کتنے سیکنڈ تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بڑھاتا چلے. اچھا یہ نہیں کرنا کہ سا ادھر نہ جائے، اس کو مینٹین کر کے لے گئے. تو جو پچ بھی سیم رہے، آواز اس کا رہے، لیول ہے. اگر آپ سوئی رکھی ہوئی ہے تو سامنے وہ جہاں آ کے رکی ہے تو وہ ادھر ہی رکی رہے جہاں تک اپنی سانس آپ کا. اس سا کی پریکٹس کو دیر تک قائم رکھیں آپ اپنے اس کے اوپر، تو آپ کی آواز جو ہے اور آپ کا بولنے کا انداز جو ہے، آپ کا گلے کی پہ وہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی آہستہ 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 آہستہ. مطلب یہ تو دو چیزیں سمجھے کہ وہ. اچھا تیسری بات آپ کی آواز کی کلیئرٹی ہوتی ہے نا، کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس میں فمبل نہ ہوتا ہو، اوپر نیچے آواز نہ ہو جائے، الفاظ آدھے چھوڑ کے آگے. میں خود بھی بہت کرتا ہوں، جب میں خود سنتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار یہ میں یہ کہہ گیا تھا، اس طرح سے پھر کچھ کر لیا جائے نا. تو وہ لیکن بس پریکٹس سے. بعض علماء کرام کو میں نے دیکھا، اسکالرز کو کہا بڑے اچھے، لیکن آواز میں لفظوں کے لفظ جو ہے نا وہ تسبیح کی طرح ہونے چاہیے. وہ بالکل ایک جڑے ہوئے ہوں لفظ جملے میں، لیکن سارے الگ الگ ہونے چاہیے، ہے نا. جب آپ بات کریں تو آپ کے لفظ ایک دوسرے، کیونکہ مقصد جو ہے آپ کی براڈ کاسٹنگ کا وہ ایک پیغام ہے، میسج ہے جو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے. جب وہ میسج ہی دوسروں تک نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں، ہے نا. تو اس لیے جو ہے کلیئر، ہر لفظ جو ہے ایک ایک بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. ایک بات. اگلی بات جو ہے وہ اہم اس میں وہ یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ جو ہے آپ کا وہ آپ کے بالکل قابو میں ہونا چاہیے، ہے نا، کہ کس طرح سے آپ نے کیا بات کس وقت کرنی ہے. ہمارے استاد اظہار کاظمی صاحب نے بتایا کہ یا جب آپ وسپر کر رہے ہوں، بہت آہستہ سے بات کر رہے ہوں، تو تب بھی آپ کا لیول جو ہے وہ 60% ہی ہونا چاہیے. اور جب آپ لکھ کر بات کر رہے ہوں تو تب بھی آپ کا لیول 60% ہی ہونا چاہیے. یہ اظہار صاحب کا جملہ ہے. تو وہ جو ہے، اچھا دونوں ہوتے کیسے ہیں؟ اب جب وسپر، وہ تھوڑا سا کمال تو واجد صاحب کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لیول کو مینٹین کرنا. کچھ مائکرو فون کا ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹنس کا گوڈ آپ نے جو ہے وہ اب جب آپ وسپر کر رہے ہیں تو یہاں بات کر رہے ہیں، دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو کسی اور کو نہیں بتانا ہے. ریڈیو پہ تو نشر ہو رہی ہے لیکن آپ نے بتانا نہیں کسی کو بھی، ہے نا. اچھا دوسرا یہ کہ جب آپ زور سے بات کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ کرتے جائیں گے اور آپ کا مائکرو فون تھوڑا دور ہو جائے گا اور
صحیح. اچھا آپ نے ٹیلی ویژن میں بھی آپ نے دیکھا, اچھا ریڈیو میں یہ بہت مزہ آتا ہے, ٹیلی ویژن میں بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دور ہے تو اس کی آواز دور ہی لگنی چاہیے, صحیح ہے. ایک آدمی قریب ہے تو اس کی آواز قریب لگنی چاہیے. جب ہم ریڈیو ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں تو مائکرو فون جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ بات کرتے ہوئے موو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس وقت آپ کی پلیسنگ آف دا مائکرو فون از لائک دا کیمرہ, ہے نا, کیمرہ. اچھا کیمرے کا وہ کلوز اپ ہوتا ہے تو آپ کو آواز کلوز اپ ہونی چاہیے. یہاں آواز کا کلوز اپ جو یہ ہے کہ آپ مائکرو فون کے قریب آ جاتے ہیں تاکہ آپ جہاں آیا, ہاں پھر اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہوئے قریب آ گیا, جی بھٹی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ, ہے نا. تو اس وقت آپ کا لیول اور ہونا چاہیے, آیا پہ اور ہونا چاہیے, پتہ لگے کہ یہ بندہ دور سے آ رہا ہے اور آپ جو ہے آپ کے قریب آ رہے ہیں. صحیح, بالکل ایک نیچرل فیل اس کی فیلنگ آتی ہے, پاؤں کے سٹیپس آ رہے ہیں, کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں, تو ایک ایٹماسفیئر جو ہے نا وہ اس کا کریٹ ہو جاتا ہے کہ یار ہاں, اور آدمی محسوس کرتا ہے. اچھا یہ ایک بات میں اگر ٹائم ہوا تو اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ہر آدمی ویژولائز الگ الگ سے کر رہا ہوتا ہے. اور تیسری اس کی جو بات ہے راؤنڈ کنٹرول کے اوپر تو یہ بات ہو گئی. دوسرا ہے کہ اس کا جو تلفظ ہے آپ کا, پروننسیشن جو ہے آپ کا, وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اشفاق صاحب اتنا زیادہ حق میں نہیں تھے, ہے نا, ہمیں وہ پڑھاتے رہے ٹیلی ویژن میں بھی. ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس علاقے سے ہے تو اس کا اگر لہجہ وہی ہے تو جو کنٹینٹ ہے, جو مواد ہے وہ اہم ہے, اس کا لہجہ اہم نہیں ہے, ہے نا. تو ٹھیک ہے ہونا, لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں اردو میں بات کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں, تو ایک اینکر جو ہے وہ اس کا لہجہ پنجابی, سرائکی, سندھی, پشتو, پختون نہیں ہونا چاہیے. وہ اردو ہے تو اردو میں ہونا چاہیے. چیز ہے کہ آپ نے اس کا کریکٹر ہی ایسا تلقین شاہ ہے نا, آپ نے کریکٹر ہی ایسا بنا دی, تو ہم اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے, نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے صحیح اردو ہے, کیونکہ کریکٹر اس کا ویسا ہے نا. تو یہ ان چیزوں کا تو آدمی کو اپنے طور پر خیال کرنا چاہیے. ویژولائزیشن پہ صرف ایک تھا کہ دیکھیں ٹی وی پہ ایک لڑکا ہوتا ہے, ایک لڑکی ہوتی ہے, ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک ہیروئن ہوتا ہے. جو آدمی دیکھ رہا ہے وہ وہی دیکھ رہا ہے نا. لیکن ریڈیو کے اوپر ہر آدمی کی ہیروئن مختلف ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے نا. کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جو لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی. وہ بندہ اپنے اس کے مطابق ایک بندے کی نا اس نے ویژولائز کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی پرسنالٹی ہوگی, اس طرح کا. صحیح ہے. اچھا اس میں سر میں یہ ایک دو سوالات تھے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ میں نے کہیں نوٹ کیے تھے پوائنٹس, پیپر میں آگے پیچھے ہو گئے شاید. چلیں یہ کچھ سر یہ بتائیں کہ جیسے ابھی اسی بات پہ کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ سن آواز سن کے ایک تاثر قائم کر لیتا ہے ایک بندے کی شخصیت کا. آج کل ہم نے جیسے فیس بک پہ دینا شروع کیا ہے, باقی ریڈیوز بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ریڈیو ہیں لیکن اس کی ایک ویژول جو ہے نا وہ اسکرین آپ آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ بہتر ہوا ہے اس سے, یا کہ اس سے جو ہے نا وہ ریڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کوئی یہ اچھی اختراع نہیں تھی اس میں؟ اصل میں وہ بات تو وہی ہے کہ اگر تو چیٹنگ نہیں ہے, جس طرح پچھلے دنوں یا آج واٹس ایپ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اس کی پالیسی پہ یوں ہو رہا ہے, تو میں نے وہاں دوستوں کے اسٹیٹس پہ لکھا کہ اگر آپ نے اپنی بیوی سے چھپ کر دوسری شادی نہیں کی ہوئی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے. واٹس ایپ آپ کی زندگی اگر اٹس اے اوپن بک ہے نا. نہ میں اپنے موبائل کو لگاتا ہوں کوڈ, ہے نا, میری بیوی دیکھے, بیٹی دیکھے, کوئی دیکھے ہوئے, نہ میری اپنی زندگی میں اور کوئی چھپی ہوئی چیز ہے نا, کہ میں اس کو ایسا چیز کو شیئر کر دوں جس کو لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ جو ہے نا. اور اس پہ اس کا رزلٹ بڑا اچھا نکلا. لوگوں نے کچھ اس طرح کی پوسٹ بھی کرنی شروع کہ دیکھیں آپ اپنی اس زندگی میں کتنا خائف ہیں, اس کا جو آخرت ہے اس سے آپ خائف نہیں ہیں کہ وہاں جب سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی تو تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہے نا. تو اس کا بھی تھوڑا سا فکر کر لیں, ہے نا. جس طرح حضور پاک سے پوچھتے تھے لوگ آ کے قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, اور کہتے تھے کہ آپ نے قیامت کی تیاری کر لی ہے, اتنے آپ ہے نا وہ ہے کہ جی قیامت کب آئے گی. تو یہ ایک تو کوئی نہیں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی چیزیں تو تب تو ہو. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یعنی اسلام میں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ ہوں تو بوڑھے اور شکل آپ نے جو ہے وہ جوانوں والی بنائی ہوئی ہے نا. منع کیا کہ آپ یہ ایک نا چیٹنگ والا تصور نہ ہے نا, وہ اس کو کریں. اور یہاں بھی کیا ہوتا ہے, وہ ایک گاڑی جا رہی تھی, ایک فقیر نے سلام کیا
تو وہ میڈم جو ہے کار سے پوچھنے لگی کہ آپ کی شکل کو دیکھی ہوئی لگتی ہے. کہتا جی میں آپ کا فیس بک فرینڈ ہوں. تو اگر تو وہی شکل ہے, آپ بے شک بھیک مانگ رہے ہو, میرے فیس بک فرینڈ ہوں, تو اٹس اوکے, صحیح ہے نا. لیکن آپ جو ہے چیٹنگ کرنے کی کوشش کریں تو تب جو ہے مسئلہ جو ہے. صحیح سر. فیس بک پہ کافی لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. جی سوراب خان ہیں اور عامر مغل ہیں, امبرین چودھری ہیں. ایک سوال بھی آیا ہے جی کہ جو طلباء اور طالبات جو ہیں ریڈیو کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کن خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے, اور ان کو کب پتہ چلے کہ وہ ریڈیو پہ کام کر سکتے ہیں, اپنی کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ جس سے ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ ریڈیو کے لیے ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں ریڈیو کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دونوں سوال کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ تو چاہیے, لیکن میں اس کو 5-7 منٹ میں کوشش کرتا ہوں. پہلی خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی کسی بھی ریڈیو پروڈیوسر اینکر کی یہ ہے کہ اس کا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ جی آپ کی آواز بری ہے. توتلے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے بہترین براڈ کاسٹر ثابت ہوئے, ہے نا, اور لوگ ٹکٹ لے کے اس کی تقریر سننے کے لیے جاتے تھے. اچھا. ہے نا. وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس کنٹینٹ تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ سی ای او کا بہت اب معروف ہے, پاکستانی ہے, بڑی کمپنی بنا رہا لی, بیچارہ ہاتھ سے ٹائپ نہیں کر سکتا, پاؤں اس کے معذور ہے, بول نہیں سکتا, اور ذہنی طور پر ویری بریلینٹ لیکن سلو ہے نا. اور بالکل وہ جو ایک بڑا سائنسدان پچھلے دنوں فوت ہوا, بالکل اسٹیفن ہاکن کی طرح کی امیج ہے اس کی. لیکن اس نے بیچارے نے, غریب آدمی نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی, اور کل کروڑ پتی ہے اور بڑا ہے نا. تو اس سے وہ تو کوئی نہیں. ریڈیو جو ہے اس کے لیے بندے کا پہلے تو کم سے کم آپ کا مطالعہ جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. پچھلی میں کسی میں بات کر چکا ہوں اس کی کہ جو کسی بھی شخص کو مطالعے کا اب یہ ہے سمندر ہے, سمندر سے انتخاب کرنا. قرآن پاک آپ کو پڑھنا چاہیے, سیرت پڑھنی چاہیے, صحابہ کو پڑھنا چاہیے, صوفیہ اکرام کو پڑھنا چاہیے, تاریخ اسلام کو پڑھنا چاہیے, شاعری کو پڑھنا چاہیے, ریجنل پوئٹس جو ہیں خوشحال خان ہے, بلے شاہ ہے, ان کو پڑھنا چاہیے, شاہ عبد الطیف ہے, ان کو پڑھنا چاہیے, اپنے جو ہیں میاں محمد بخش اینڈ سو آن. یہ ایک پورا اس کو انتخاب کر لیں, آپ منتخب کر لیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. کیونکہ سمندر میں آپ سلیکٹ آپ کل تو نہیں, آپ سب چیزیں نہیں پڑھ سکتے, تو کم سے کم کی ایک لسٹ بنا لیں, ہے نا. اور اگر آپ مجھے ای میل کریں گے تو کم سے کم کی لسٹ میں آپ کو بھیج دوں کہ یار کم سے کم یہ تو پڑھنا چاہیے, ہے نا. مطلب اردو شاعری میں آپ بیدل سے لے کر آپ جو ہے فراز تک, یا اور ہمارے نیچے جلیل علی صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں آج کل کے شاعر ہیں, اب سب کو تو نہیں پڑھا جا سکتا, ہے نا. لیکن غالب کو تو پڑھنا چاہیے, اقبال کو تو پڑھنا چاہیے, فیض کو تو پڑھنا چاہیے, فراز کو پڑھنا چاہیے, پروین شاکر کو پڑھنا, مطلب یہ تو پڑھنا چاہیے نا جی. اچھا, تو اس طرح سے کچھ چیزوں کو لے کے پڑھنا شروع. کنٹینٹ پہلے, ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد آپ کی آواز, بالکل, اس کے بعد آپ کا سٹائل, صحیح, پریزنٹیشن سکلز جو ہیں, ہاں اس کے بعد ہے نا. لیکن آپ پہلے اپنا مطالعہ بہت جا کے یار, ہاں, کیونکہ یہ ایک بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں میں, ہے نا. جو میرے پاس اگر کوئی سبجیکٹ ہے, جو کمیونیکیشن کی بات ہے, کوئی ایک موضوع ہے, کوئی بات ہے, پھر اس کا میڈیم ہے, پھر اس کے اسکیل ہیں, پھر فیڈ بیک, باقی چیزیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہو گئی کہ آپ کا مطالعہ بہت اچھا ہونا چاہیے, اور ایک خاص فیلڈ میں اگر ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے نا, کہ آپ شعر بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. اور نیکسٹ پریکٹس ہی میں بھی یہاں یہ کہہ رہا کہ جب آتے ہیں تو نثر پڑھانے کی بجائے میں انہیں کہتا ہوں کہ یار شعر پڑھ کے سناؤ, ہے نا. پھر شعر کی پریکٹس ہوتی چلی جاتی ہے, تو آدمی جو ہے کوئی شعر سنائے نا آپ. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. اب غزل پوری ہو جائے. شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا, جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد. اور تو ہے سورج, تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. اور لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج, کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد. واہ, اچھا دیکھیں نا, یہ اب بٹی صاحب تو لفظ اور بات اور ایٹماسفیئر اور سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح,
تو یہ ایک پریکٹس کریں آپ شعر پڑھنے کی، نظم پڑھنے کی، غزل، اور اساتذہ کے، ہے نا، ان کو پھر جب آپ کا یہ اسٹریس پاز، ہاں اسٹریس پاز از ویری امپورٹنٹ، ہے نا، اس میں بولنے میں اسٹریس جو ہوتا ہے کہ کسی بات پر آپ جب زور دے کر کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو اسٹریس کا، آپ اپنے جو پیپر سامنے رکھ لیں، جو لفظ جس پہ زور دینا ہو اس کے نیچے لائن لگا لیں، اور جہاں پاس دینا ہے اس کے ساتھ ڈیش کر لیں اس کو، تو آپ کو پورا آپ کا جو پیپر جو آپ نے پڑھنا ہو تو وہ اس کے سامنے اسٹریس پاز اگر اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا میں نے اس کو زور دے کر پڑھنا ہے اور یہاں پاس دینا ہے۔ تو یہ اسٹریس اینڈ پاز جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، آپ کے ڈرامے میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور آپ کے بات کرنے میں بھی آپ کو مزہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں تو آپ ایک اچھے براڈ کاسٹر جی بن سر، سکتے ہیں۔ ایک سوال تھا کہ معاشرے کی اصلاح میں ریڈیو کا کردار ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، ریڈیو خود بذات خود جو ہے نا جی، یہ بہت اہم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لنک جو ہے ریڈیو کے لوگوں سے براہ راست ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک بہت بڑی تو ایف ایم ہے، اب ایف ایم کوالٹی جو ہے بہت کلیئر ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کی ایکسیس آسان ہو گئی ہے۔ کلیئر آواز آپ کے کانوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے ریڈیو میں، آپ کی کار میں، آپ کے گھر میں، ہر جگہ موجود ہے، اٹس ویری ایزی، سمپل ٹو ایکسیس، بہت یہ ہو گیا۔ اچھا پھر ایک پڑھا لکھا آدمی اخبار پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، ٹی وی بیٹھ کے دیکھنا ایک کام ہے، فلم دیکھنا ایک کام ہے، جس طرح سے جتنے بھی یہ میڈیم ہیں اس میں جو ریڈیو ایسا میڈیم ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کے دنیا کو بدل سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک جو کہ یہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا ہے، مطلب ایک ریڈیو نہیں ہے جو پورے پاکستان میں سنا جاتا ہے، بلکہ ہر شہر کا اپنا ریڈیو ہے۔ بالکل۔ اچھا اب وہ شہر چاہے اگر تو وہ اس کو اس کے لیے بہتر کر سکتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اس کو تعلیم دے سکتا ہے۔ آج کل جیسے کرونا چل رہا ہے تو ریڈیو کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو، جو ان کے بچے ہیں ان کو، جو بڑے ہیں ان کو، ان کے لیے اس طرح کے تعلیمی پروگرام شروع کریں جو ان کو بتائے۔ اچھا سب سے زیادہ جو ہے سوسائٹی میں ضرورت جس بات کی ہوتی ہے وہ سوشل ویلیوز کی ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ پچھلے دنوں بھی عمران خان صاحب ڈاکٹر جاوید صاحب سے بات کر رہے تھے کہ جی کس طرح سے سوسائٹی میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، اور بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر جاوید اقبال نے جو سرجن ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو مفت میں ہو سکتا ہے، صرف نیت ایک ہونی چاہیے اور یہ مفت میں ہو سکتا ہے۔ تو ریڈیو جو ہے انہوں نے 3 پلر بتائے، انہوں نے کہا جی ڈپٹی کمشنر آپ کا یا کمشنر، مسجد کا امام اور اساتذہ، یہ 3 لوگ چاہیں تو اس سوسائٹی میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یا سڑک پہ چلنا کیسے ہے، سڑک پہ تھوکنا کیسے ہے، لوگوں سے سلام دعا کیسے کرنی ہے، ملنا جلنا کیسے، یہ سب یہ ویلیوز جو ہے، اس ویلیوز کی اگر ہم لسٹ بنائیں تو یہ کچھ 40 کے قریب بن جاتی ہیں۔ اچھا، جس کو ہم اس میں سے ایک بھی کسی قوم میں ہو تو وہ قوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، اگر ہم اس کو کہیں کہ یار ایسا کرنے کچھ کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی یہ کہے کہ یار پاکستانی قوم جو ہے وہ سچ بولتی ہے تو یہ قوم ہے۔ باقی بے شک ساری خرابیاں ہوں، جاپانی جو ہے یہ پڑھتے بہت ہیں، ہر وقت کتاب ہاتھ میں ہوتی، پڑھتے بہت ہیں، ہے نا، محنتی بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، ہے نا، اینڈ سو آن، زبردست بہت ہیں، سائنٹسٹ بہت ہیں، مطلب اس طرح۔ تو ہمارے ہاں یہ ریڈیو جو ہے، ہمارا ملک ہے ایگریکلچر، مثال کے طور پر آپ کے جو وہ علاقے جو ایگریکلچر میں ہیں، اگر وہاں کا ریڈیو ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ بھئی بارش کب ہوگی، کس طرح سے ہوگی، ٹریفک کے حوالے سے بات کی جائے، ایگریکلچر نئی چیزیں جو ہے اس پہ بات کی جائے۔ ہم جو ہیں اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں، گندم، گنا، کپاس اور یہ جو بڑی فصلیں ہیں، پنجاب پورا اسی میں پھنسا ہوا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ دوسرے طرح سے سوچتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں گنا اس لیے کاشت کیا جاتا ہے کہ شوگر مافیا کو گنا فراہم کیا جائے، سمپل، آئی ایم سوری، لیکن دنیا اس وقت اس سے آگے چلی گئی ہے اور ہمیں شوگر 100 روپے پلس ملتی ہے، تو یہ کیا فائدہ ہمارے ایگریکلچر ہونے کا اگر ہم جو ہے اس کو وہ شوگر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے پانی یا کچھ اور چیزیں وہ کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اردن کی مثال میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں، انہوں نے گنا ونا کاشت کر کے سارا پانی اپنا جو ہے وہ بجلی بنانے پہ لگا دیا، باقی چیزیں چھوٹا اس کو دے دیا۔ شوگر باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں، بجلی اسرائیل کو بھی دیتے ہیں، ہے نا۔ ہم جو ہے اپنا سارا پانی جو ہے پتہ نہیں کہاں کیا کرتے ہیں، حالانکہ گنا اگا کر بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی ایک اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے ریڈیو کو، تاکہ کمیونٹی ریڈیو، جیسے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ریڈیو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی ریڈیو ہے، تو ہم کمیونٹی کو
وہ سوشل ویلیوز سکھانے کی بتانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جو یہ جو کراؤڈ ہے وہ ایک قوم جو ہے وہ بن سکے. میرے خیال میں یہ کچھ گیپ ہیں, اس کو اگر سارے ریڈیو کے لوگ جو ہیں مل کر اپنی اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اس زمین کا قرض سمجھتے ہوئے سوشل ویلیوز کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہم ہجوم سے قوم بن سکیں. بہت بہت شکریہ. سامعین وطن پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اظہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی اسٹوڈیو سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.